السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 42 ایپیسوڈ نمبر 42 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے اگلی حکایت کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی پیش کر لیتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 116، قمیض یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے راز کھول دیا اور بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں۔ پھر اپنے بھائیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے فراق میں روتے روتے ان کی نظر بحال نہ رہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لو یہ میری قمیض لے جاؤ، اسے والد ماجد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیض مبارک کی یہ شان تھی کہ کسی بیمار پر ڈالی جاتی وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ قمیض لے کر واپس لوٹے۔ وہ بھائی جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد آپ کی قمیض خون آلود کر کے یعقوب علیہ السلام کو دکھائی تھی، کہنے لگا کہ اس دن بھی میں نے قمیض یوسف اٹھائی تھی تو والد صاحب کو رنج پہنچایا تھا، آج بھی میں ہی قمیض یوسف اٹھاؤں گا اور والد صاحب کو خوش کروں گا۔ چنانچہ قمیض یوسف اس نے اٹھائی اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ مصر سے نکلے، ادھر کنعان سے یعقوب علیہ السلام اپنے احباب سے فرمانے لگے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ تو اس کی پرانی محبت کے غم میں ہیں، بھلا اب یوسف کہاں؟ اتنے میں برادران یوسف آ پہنچے۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالی تو فوراً آپ کی بینائی پھر آئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبق: اللہ والوں کے بدن انور سے جو چیز لگ جائے وہ دافع بلا یعنی بلاؤں کو دور کرنے والی اور بیماریوں کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ پھر اللہ والے خود کیوں نہ دافع البلا ہوں گے، انہیں دافع البلا کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حکایت نمبر 117، بچھڑوں کا ملاپ۔ یعقوب علیہ السلام کی مبارک آنکھیں قمیض یوسف کی برکت سے اچھی ہو گئیں۔ یعقوب علیہ السلام نے صبح بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے صاحبزادوں کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحبزادوں کی خطا بخش دی گئی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو ماں ان کے اہل و عیال کے بلانے کے لیے 200 سواریاں اور بہت سا سامان بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل و عیال کو جمع کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ہزارہ لشکری اور کثیر تعداد میں مصری سواریوں کو ہمراہ لے کر استقبال کے لیے ریشمی فریرے اڑاتے قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹے یہودا سے فرمایا، بیٹا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے جو اس شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے؟ عرض کیا، نہیں، حضور کے فرزند یوسف علیہ السلام کا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، حضور آپ اوپر دیکھیے،
آج کے جشن مسرت میں شرکت کے لیے فرشتے بھی حاضر ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ رویا کرتے تھے۔ ملائکہ کی تسبیح، گھوڑوں کا ہنہنانا، طبل و بوق یعنی ڈھول تاشے کی آوازیں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ جب دونوں باپ بیٹے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنا چاہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ تھوڑا ٹھہریے، والد کو موقع دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے غم دور کرنے والے السلام علیکم۔ پھر دونوں گلے مل کر خوب روئے۔ مزین و نفیس فرودگاہ میں جو خیموں وغیرہ سے آراستہ تھے داخل ہوئے۔ جب مصر میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تو آپ نے اپنے ماں باپ کو بھی تخت پر بیٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو آپ کے والدین اور آپ کے سب بھائی سجدے میں گر گئے۔ اس خواب کی جو آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تعبیر پوری ہو گئی۔ سبق: والدین کا اکرام و ادب ہر ایک پر لازم ہے۔ سجدہ تعظیم و تحیت جو یوسف علیہ السلام کو کیا گیا اس شریعت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یہ سجدہ جائز نہیں۔ ہاں، ہماری شریعت میں مصافحہ، معانقہ اور تعظیماً دست بوسی یعنی ہاتھ کا چومنا جائز ہے۔ حکایت نمبر 118 بے موسم کا پھل۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حالت حمل میں یہ نذر مانی تھی، اے رب میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں کہ جو پیٹ میں ہے وہ خالص تیری خدمت کے لیے رہے گا۔ چنانچہ آپ کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ مریم کی والدہ اپنی اس بچی کو بیت المقدس لے گئیں، مسجد کی خدمت کے لیے وہاں داخل کر دیا۔ بیت المقدس کے متولیوں میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ آپ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی تھے۔ آپ کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھیں، اس لیے مریم کو آپ نے اپنی نگہبانی میں رکھا۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک کمرہ بنوایا۔ مریم کو اپنی نگرانی کے لیے اس کمرے میں رکھا۔ آپ کے سوا اس کمرے میں کوئی نہ جا سکتا تھا۔ آپ جب باہر جاتے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے اور تشریف لاتے تو خود ہی کھولتے تھے۔ حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تو اس بند کمرے میں حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے تازے پھل موجود پاتے۔ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں وہاں رکھے ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا اے مریم، یہ پھل اس کمرے میں کون دے جاتا ہے اور یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف 75 سال سے بھی زیادہ تھی۔ سر تو سفید ہو چکا تھا، آواز مبارک میں بھی کمزوری آ چکی تھی۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے خیال فرمایا کہ خدا تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں، جب کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، یقیناً وہ اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس خیال سے آپ نے اسی جگہ جہاں آپ مریم کے پاس بیٹھے تھے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے صاف ستھری اولاد دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ آپ کی اس دعا کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے، آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبق: اولیاء کی کرامت برحق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہونا یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جگہ اللہ والوں کے قدم آ جائیں اس جگہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس جگہ
جو دعا مانگی جائے وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔